اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نظر بد کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ بہت سارے آپ کے سوالات کومنٹس میں آ رہے تھے اور آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ نظر بد کے بارے میں ہمیں بتائیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں وہ بیان کریں۔ تو اس لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نظر بد کے حوالے سے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، نظر بد کی علامات کیا ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ اپنے جو میرے ذاتی جو تجربہ ہے اس حوالے سے، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ان کے اندر میں نے ان کی کیا کیا علامات دیکھی اور یہ کتنی سنگین ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں طبعی موت کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ آپ بخوبی اس حدیث مبارکہ سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظر بد کتنی سنگین ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین الحق۔ ایک اور جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے کے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ تو ناظرین اکرام، نظر بد ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح سے میں یہاں پہ ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلا جاتا ہوں کہ ایک یہودی تھا، اس کی نظر بہت تیز تھی اور جو مشرکین مکہ تھے، آپ نے اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر لگانے کے لیے بلایا، ہائر کیا۔ تو جب وہ آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نیت کے ساتھ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قلم کی آخری 2 آیات کا نزول فرمایا۔ اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 آیات پڑھیں تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اس یہودی کی آنکھیں نکل گئی تھیں اور اس یہودی کی نظر اس قدر تیز تھی کہ جب وہ اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھا ہوتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی گوشت کھانا ہے، وہ کہتے تھے جی کھانا ہے، مگر کیسے؟ وہ ایک طاقتور و توانا اونٹ کو دیکھتا تھا اپنی نظر سے، اور وہ اونٹ اسی وقت یا کچھ دیر کے بعد وہیں پہ گر جاتا تھا اور پھر اس کا مالک جلدی سے اس کو ذبح کر دیتے تھے اور اس کا گوشت تقسیم کرتے تھے۔ اس وجہ سے نظر بد کی حقیقت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے بھی ثابت ہے۔ دوسری طرف جب ہم اس کی علامات کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو ایسی نظر بد کا شکار ہوتے ہیں کہ جو ان کی علامات ہوتی ہیں وہ سخت جادو سے بھی تجاوز کر چکی ہوتی ہیں۔ وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور جیسے ہی یہ نظر بعض اوقات پرانی ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ اس کو بیتنا شروع ہو جاتا ہے اور وہی سمٹمز رہتے ہیں، تو اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس کی جو علامات ہوتی ہیں، یقین کیجئے وہ سخت سے سخت جادو سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں۔ بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، فلاں مسئلہ مسائل ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی آپ کے اوپر جادو ٹونا نہیں ہے، آپ کے اوپر نظر بد کے مسائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر صرف نظر بد کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، صرف نظر بد کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر ہم اس کو جو بھی ہمارا ایک طریقہ کار ہے علاج کے حوالے سے وہ ہم دیتے ہیں۔ اب اس میں ہم اس کی جو علامات ہیں اس کے بارے میں ضرور یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جب بھی کسی کو نظر بد لگتی ہے تو اس کے اندر ایک چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے۔ اگر کسی فیملی کو لگی ہے، پوری فیملی اگر متاثر ہوئی ہے، کسی کی فیملی کی طرف دیکھ کے کسی نے حسد کیا ہے، دراصل یہ جو نظر بد ہے یہ کسی جو خبیث جنات ہوتے ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہے، چڑیل کی بھی ہو سکتی ہے، حمزات کی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی دوسری اس طرح سے خبیث جنات وغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی حاسد کی بھی نظر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو اس کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن،
بہت زیادہ چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ مزید آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اگر ایک فیملی کو یا اگر ایک گھرانے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے جو محبت کا عنصر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو بچے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں محبت نہیں رہتی، ان کو گھر میں سکون نہیں ملتا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم گھر سے باہر نکال لیں۔ پھر جب وہ سوتے ہیں تو ان کی نیند بھی سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ چڑچڑے پن کی وجہ سے میاں بیوی کا پیار آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ شدت اختیار کرتی چلی جاتی ہے تو اس کی جو نحوست ہوتی ہے وہ آپ کے اس دنیا داری میں ہر کام کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہے، چاہے وہ آپ کی صحت ہے، چاہے وہ آپ کے جسمانی خد و خال ہے، ہر چیز کے اوپر یہ ہر چیز کو یہ متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر مزید ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو خواتین، ایک بڑا کامن سمٹم جو مجھے دیکھنے کو ملا کہ اکثر ہمارے پاس جوان بچیاں آتی ہیں، ان کے چہرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوتے ہیں، پمپلز ٹائپ۔ وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے بہت اس کا علاج کروایا، بڑے اچھے ڈرماٹولوجسٹ کو بھی دکھا رہے ہیں، کوئی میڈیکیشن وغیرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں کوئی افاقہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اکثر و بیشتر ان کو کہا کرتے ہیں کہ آپ اس کو یعنی کہ جو بھی ہمارا طریقہ علاج ہے انشاءاللہ آگے وہ بیان کرتے۔ تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پمپلز وغیرہ، چہروں کے اوپر دانے آ جانا، سکن خراب ہو جانا، بالوں کا جھڑنا شروع ہو جانا، خواتین کے اندر بھی، مرد حضرات کے اندر بھی بالوں کا دو منہ ہو جانا یا بالوں کا کمزور پڑنا شروع ہو جانا، جسم کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ جو ڈینڈرف آ جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ بھی اسی کے سمٹمز میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری اگر آپ کے اندر علامات ہیں جو ہماری اس وقت بہنیں، بیٹیاں، خواتین سن رہی ہیں، تو یا ہمارے جو بہن بھائی سن رہے ہیں، تو وہ ضرور اس چیز کی تشخیص کریں اور اس کا پراپر جلدی سے علاج کروائیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو میں نے نظر بد کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے دیکھی، وہ ہمارے بچوں کی تعلیم ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیملی کے بچے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اسی عمر کے اور اسی سٹینڈرڈ کے، اسی کلاسز کے بچے آپ کے کزنز کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے چچا کے، آپ کی چچی کے، ماموں کے، ممانی کے، تو ایک حسد کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اکثر آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی بس یہ دیکھیں یہ ٹاپر تھی ہماری بچی میٹرک تک یا 8 کلاس تک، اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو جب دیکھنے سے پتہ چلتا ہے صرف اور صرف نظر بد اس بچی کی تعلیم کو لے کے بیٹھ گئی ہوتی، کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اور صرف نظر بد۔ تو اس لیے بچوں کی جو تعلیمی معاملات ہیں اس حوالے سے ہمیں بڑا چوکنا رہنا چاہیے، ان چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، وقت باہر نہیں نکالنی چاہیے، چیزوں کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے، شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، جب بھی ایسی کوشش کی جانی چاہیے ہمیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا صدقہ دیتے رہیں، ہر ہفتے میں 1 دفعہ، 2 ہفتے میں 1 دفعہ، 3 ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ تو لازمی دینا چاہیے۔ اور بہتر ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ہم بیف کا صدقہ کریں، 3 پاؤ گوشت لے لیں، اپنے سارے بچوں کے اوپر سے وار کے آپ اس کو پھینک سکتے ہیں، یہ بڑا بہترین ہو جاتا ہے نظر بد اور اس طرح کے سمٹمز کے لیے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز میں یہاں پہ بڑا اس کو ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنا، کہ جب نظر بد پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے جو ایک ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہونا شروع کر دیتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے جو ماہواری کے معاملات ہیں، جن کے اسپیسیفک ڈیز کے حوالے سے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے کو بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے کسی نے وہ کر دیا، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، تعویذات کر دی۔ صحت کی جو ہماری یہ کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں، لیکن وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اور جو ایک شخص نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے اس کے اوپر جتنی یعنی کہ شیاطین ہیں، خبیث جنات ہیں، یہ ان کے اوپر بڑی جلدی اثر کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک بنایا ایک پلے گراؤنڈ مل جاتا ہے کہ وہ ایزیلی، ان کو کوئی کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہوتی، وہ بڑی آسانی سے اس باڈی کو کیپچر کر لیتے ہیں۔ تو جہاں بھی یہ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، نحوست ہوتی ہے، تو یہ جو شیاطین جنات ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اپنے جو ان کے غیر فطری اور غیر معمولی قسم کی جو ان کی نیتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ عمل کر سکیں۔
اب فردر ہم اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بھی نظر بد کا شکار شخص ہے اس کو اپنا صدقہ دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہر ہفتے میں ایک دفعہ، 2 ہفتے میں ایک دفعہ، 3 ہفتے میں ایک دفعہ۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب ان سے صدقے کا پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، 2 مہینے پہلے دیا تھا، 3 مہینے پہلے دیا تھا، سال ہو گیا، 6 ماہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ ہماری سوسائٹی میں۔ تو جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں کوشش کریں کہ وہ ہر ہفتے صدقہ دیں، تو اگر نہیں تو فی 2 ہفتے دے دیں، تیسرے ہفتے میں دے دیں، 3 ہفتوں میں تو ایک دفعہ لازمی ہمیں کوئی بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور بیف کا صدقہ بہترین رہتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اس کا علاج جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، یہ طریقہ عمل حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس طرح سے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا رقیہ کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے نظر بد کے حوالے سے، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے ایک یہ یعنی کہ ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اس کو ہمیں ہر رات سونے سے پہلے یا ہر نماز کے بعد اگر یہ کر لیا کریں 7 مرتبہ پڑھ کے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ صبح شام تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان ان بلیات سے، ان آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسری ٹرم پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اور اس کا جو سورہ، میں نے جیسے پہلے ایک واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے سورہ قلم کی آخری 2 آیات کے حوالے سے، وہ بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ بیان کرنا۔ یہاں پہ میں گزارش کرتا چلا جاؤں، جو شخص دن میں 1 مرتبہ اگر 7 مرتبہ یہ 2 آیات کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر لیتا ہے اور وہ پی لیتا ہے، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، کوئی کسی طرح کی نظر بد اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ یہ ماشاءاللہ مجرب المجرب اور آزمایا ہوا نسخہ ہے الحمدللہ۔ تو جو، اور اس کے علاوہ وہ حضرات جیسے ہم نے پہلے بہت سارے وظائف کروا چکے ہیں، زکوٰۃ ادا کروا چکے ہیں، مختلف وظیفے کروا چکے ہیں، اگر وہ تمام لوگ جو بھی ان کے حصار کے اعمال ہیں جنہوں نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے، اگر وہ بھی 7 مرتبہ 11 دفعہ کا یا کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کے بھی اسی طرح سے پانی کے اوپر دم کر کے پیتے رہیں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیرتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اس آفت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ ان طریقہ کار پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ نظر بد جیسے سمجھ لیں کہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی برکت سے آپ سب کو محفوظ فرمائیں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔